ویلکم بیک. لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہی ہیں. دولت اس کو پروٹیکٹ کر سکیں اور اگر چانس ملے تو اس میں مزید اضافہ کریں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہونے کی بجائے وہ ایک علاقائی پارٹی بن گئی. وہ آ کے صوبہ سندھ میں بھی محدود ہو کر رہ گئی، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا، نہ خود سے نہ اپنے والد صاحب سے، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو کہ سارے ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی محنت سے پورے ملک میں بنائی تھی، اس کو انہوں نے ریڈیوس کر کے ایک علاقائی پارٹی بنا دی. وہ لا کریں لاہور میں آ کے بیٹھیں، لاہور میں پریس کانفرنس کریں، وہ فضل الرحمان سے ملیں یا گل رحمان سے ملیں، جس سے بھی ملیں، اس سے ان کی سیاسی ساکھ میں کوئی اضافہ ہوگا نہیں، کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بڑی کمزور ہے، کیونکہ وہ ایمانداری پہ نہیں بنی ہوئی. اس پہ بڑے سوالات ہیں. اس کے بعد ہم کیسے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں کہ جب وہ فیٹ ایف کا قانون آتا ہے تو اس میں وہ اس کو منسلک کر دیتے ہیں نیب ایکٹ کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیب کی جو انہوں نے امینڈمنٹس بھیجی ہیں، کوئی 38 وہ ہیں ان کی، اس میں جو امینڈمنٹس بھیجی ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم ہنسی ضرور آئے گی. اس میں بنیادی جو ان ترامیم کا مقصد ہے کہ ان کو این آر او دے دیا جائے، ان کو یہ اجازت دی جائے کہ یہ کرپشن کو بھی اپنی نظر سے، اپنی کنوینئنس کے مطابق وہ قانون بنائیں. یعنی ایک ملزم عدالت میں کھڑا ہو کر اور جج سے یہ کہے کہ آپ کے قانون بدلنے چاہیے، قانون ایسا ہونا چاہیے جو کہ میری مرضی کا ہو. ایسا تو ہوتا نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے. ان کی جو بھی سیاسی پوسچرنگ ہے، جو کہ وہ شو کر رہے ہیں کہ جی اے پی سی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، کراچی کو تو ذرا دیکھیں. سارے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کراچی کی کیا حالت ہے. بجائے اس کے کہ وہ توجہ دیں اور معذرت کریں قوم کے ساتھ، ایک ینگ لیڈر ہونے کی حیثیت سے، کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں وہ اپنے جتنے بھی ان کے ان کی جو فیملی سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے کی ہیں، اور ایک نیا سٹارٹ کریں، کہیں پہ کوئی ایسا کام شروع کریں جس سے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکیں. لیکن ان سب چیزوں کو، یہ ساری دولت جو ان کے پاس ہے، اس سے انہوں نے جان چھڑانی ہوگی. لیکن یہ ہو نہیں سکتا، بیکاز یہ جو ساری جنگ ہے جس میں کہ انہوں نے اپنے اور شراکت دار ان کو بھی ملا لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پہ کی حکومت پہ یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان ترامیم کو نہ مانا تو ہم فیٹ ایف کو نہیں کریں گے. بھائی فیٹ ایف جو ہے تو ملک کے لیے ہے، اور جو یہ ترامیم ہے وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک تو ان کا سیاسی وزن نہیں ہے، ایک علاقائی جماعت ہے، وہ ایک ایسی جماعت سے ہم کلام ہے کہ جو کہ پورے ملک کی پاپولر جماعت ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی. تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو این آر او نہیں ملنے والا. وہ لاکھ کوشش کریں ان کو این آر او نہیں ملے گا، اور یہ جو ترامیم انہوں نے دی ہیں یہ ردی کی ٹوکری میں ڈالی جائیں گی. یعنی ان میں سے ایک میں آپ کو اگر بنا دوں کہ اگر 1 ارب سے کم کرپشن ہو تو وہ نہیں کنسیڈر کی جائے گی. میں آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ بھی سکتا ہوں کہ انہوں نے
کرپشن کی نئی تشریح کی ہے. کرپشن کو انہوں نے نئے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. میں اس کے پروگرام کے بعد بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ کافی پیپر ہیں، انہوں نے کافی امینڈمنٹس دیے ہیں، تقریباً بالکل قانونی بدل ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ اپنے صوبے میں اگر اپنے جو ایڈوائزرز ہیں اگر ہماری تقلید کریں، وہ جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے تمام معاونین اور ایس اے پی ایمز کو کہا کہ وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، جو کہ کیے انہوں نے، تو اس کو بھی انہوں نے ناکام کوشش کی اس کو کنٹروورشل بنانے کی. آپ تقلید کریں اچھی چیزوں کی، آپ اپنے جو معاونین ہیں ان سے کہیں کہ اپنے اثاثے ظاہر کریں، بجائے اس سے کہ ہم جو ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ کبھی ہوگا نہیں. آپ اپنے گھر میں اپنے صوبے میں کم از کم اپنے ایڈوائزر سے یہ کہیں کہ وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، اور ان کی اس ٹی وی پہ آ جانے پہ پریس کانفرنسز کر کے ان کی پارٹی نہیں اٹھ سکتی ہے، کیونکہ اس کا ایک اتنا بدقسمتی سے اتنا بڑا بیگیج اس کے پاس ہے جس میں کہ وہ عوام کے پاس جا نہیں سکتے. ان کے پاس یہ اخلاقی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ کرپشن پہ پاکستانی قوم کو لیکچر دیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ان کے پاس ایک چانس ہے کہ جو اے پی سی ہونے والی ہے اس میں سارے مل کے اور یہ اجتماعی طور پہ قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اور یہ ہم اپنے اثاثے واپس لا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اپنی جو بنیادی ہماری سیاست کا جو محور ہے، احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں وہ نہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوڑیں گے اور نہ دوسروں کو چھوڑیں گے. یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم ایک نیا نظام ایسا لائیں جس میں کہ ہر ایک جواب دہ ہو. جب سوال پوچھے جائیں تو اس کا جواب دے، وہ یہ نہیں کہے کہ جی اس کو آپ نے نہیں پکڑا اور اس کو نہیں پکڑا اس لیے ہم سے بھی آپ جواب نہ پوچھیں. بلاول بھٹو اور ان کے مشیر حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں، کہنا ہے وزیر اطلاع شبلی فراز کا. پریس کانفرنس جاری ہے لیکن ویلکم بیک. ایک بار پھر سے لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں سینیٹر شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. چونکہ وہ پاکستانی شہریت نہیں چاہتے، وہ چاہتے جو جہاں کی کو کینیڈین ہے یا جو امریکن ہے جو بھی ہے. اگر وہ یہ کرتے تو یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ وہ ڈیو نیشن اس کو چھوڑ کے پاکستانی بنتے اور پاکستانی جو اپنا ان کا جو پیسہ یہ جو بھی ہے وہ پاکستان میں لاتے. یہ بہتر اس کا وہ نہ ہوتا. دیکھیں یہ بات تو ہمیں نواز شریف صاحب سے اور اپنے آصف زرداری سے اور جتنے سیاسی لیڈران جن کے اثاثے باہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ واپس لائیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اثاثے ہیں. یہ لوگ اپنے والنٹیئر کر کے اور اپنی فیلڈز میں ان کا ایک نام ہے، انہوں نے کام کیا ہوا ہے یا کام کیا ہوا تھا جس کی بنیاد پہ ان کو رکھا گیا. اب یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی حقیقتیں، ان کی اپنی ریالٹیز ہیں، ان کی اپنی وہ ہیں سچویشنز ہیں جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ شہریت پاکستان کی رکھتے ہیں یا کسی اور ملک کی رکھتے ہیں. قانون میں جہاں تک معاونین کا تعلق ہے وہ ان پہ یہ قدغن نہیں ہے. فی الحال قانون میں یہ اس طرح کی بات ہے. تو کوئی غیر قانونی کام پی ٹی آئی حکومت نے نہیں کیا. تو اب اگر کسی وجہ سے بھی اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لیجسلیشن ہو اور اس کے مطابق پھر کلیئرٹی آ جائے، لیکن اس وقت جو ہے تو یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. منسٹر صاحب، جب بھی ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا ملکی مفاد کی جو قانون سازی اور اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا، سروس چین کی ایکسٹینشن سے لے کر آج بھی جو آپ نے بل پاس کیے اور اس کا برملا اظہار نہیں کیا آج سینٹ میں جو تقریر کی ہے وزیر خارجہ نے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیانات یا
مراد صاحب کے بیان بالکل وزیر خارجہ کی تقریر سے برعکس ہوتے ہیں، تو وہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ان چیزوں کو جس میں ملکی مفاد میں اپوزیشن آپ کو ساتھ دیتی ہے. ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ جو کل ریزگنیشن ہوا ہے دونوں ٹویٹس میں لکھا تھا کہ ہم وزیر اعظم کی پرسنل دعوت پر اپنی نوکریاں چھوڑ کر پاکستان کام کرنے آئے تھے. جی جی. تو اگر وہ لوگ کسی مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ہوتے ہیں تو کیا وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی ہے، وزیر اعظم کو ذمہ داری قبول کریں گے؟ دیکھیں، آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں کہ آپ نے کہا کہ وزیر خارجہ صاحب کی جو تقاریر ہیں، دیکھیں ہر شخص کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، ہم سب مختلف لوگ ہیں. وزیر خارجہ صاحب چونکہ ڈپلومیسی میں ڈیل کرتے ہیں، وزیر خارجہ ہماری پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، اور وہ اس کو انٹرنیشنل کانٹیکس میں، فیٹف کے کانٹیکس میں وہ کر رہے تھے بات. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو دیکھیں، ہم تو اس کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ اگر ایک چیز، چونکہ اس کا تو میں ذاتی گواہ ہوں کہ جب یہ میٹنگ شروع ہوئی پارلیمنٹری کمیٹی کی، جس میں کہ یہ فیٹف کے لاس کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی، تو پہلے 5 منٹ میں یا 3 منٹ میں اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ جی جو نیب کا جو وہ ہے امینڈڈ بل ہے وہ کدھر ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے اس وقت ہم فیٹف کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ان کی اس سے وہ اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں کو اکٹھا دیکھیں گے. یہ اب ریکارڈڈ چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، تقریر تو وہی ہے یا بات کرنی تو وہی ہے جو کہ فیکٹ ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات جو اگر سچی ہے وہ تلخ لگتی ہے تو بی ایٹ، ہم تو کریں گے، کیونکہ بات تو سچی کرنی چاہیے. بیکاز ہم آئے سیاست میں اسی لیے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں کم از کم جو ہمارا حصہ بنتا ہے، اپنے حصے کی جو ہم نے شمع جلانی ہے وہ تو ہم جلائیں. باقی جو ہر ایک کا ایک اپنا آبجیکٹو ہے، ہر ایک اپنا ایک طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن ہم نے تو اسی کو یہی ہم نے جانا کہ وہ اس کے ساتھ منسلک کر رہے تھے، اس کو کنڈیشنل بنا رہے تھے. تو ہمیں ظاہر ہے ہم پروٹیسٹ تو اس بات پہ کریں گے کہ جی ہم ملکی مفاد کو دیکھیں گے، یہ ذاتی مفاد کو دیکھ رہے ہیں. یہ فرق ہے. اور دوسرا آپ کا پارٹ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بلایا ہوگا تبھی تو وہ کیبنٹ میں آئے یا اس منصب پہ فائز ہوئے. یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ جو تیسری میں نے بتائی تھی، جس میں نہ وہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے کہ اگر کسی بھی وزیر میں یہ چیز ثابت ہو تو پرائم منسٹر صاحب اس کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیں گے. آپ نے کہا کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان اپنی دولت ملک میں لے کر آئے قانونی طریقے سے، اسی طرح اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کو بھی اپنی باہر جو اثاثے موجود ہیں ان کی دولت ملک میں لانی چاہیے. آپ کی اپنی پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے باہر بہت بڑے پیمانے پر اثاثے ہیں، جیسے شہزاد اکبر ہو گئے اور زلفی بخاری ہو گئے، تو کیا ان کو بھی آپ یہی مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس جاری ہے، جہاں ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اپنی اے پی سی میں قوم سے معافی مانگے. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد.